سید افسار صاحب نے ان کا ایک شعر مجھے سنایا، انہوں نے کہا کہ یہ شاعری ہے ایسی کریں، تو پھر میں نے ایک غزل اس طریقے سے کہی تو انہوں نے کہا ہاں واقعی آپ نے غزل کہی ہے. تو یہ ہے نور و صبا سیمی برلاس. بہت بہت شکریہ عادل بھائی، آپ نے اتنی اچھی طرح سے اس طرح سے حوالہ دے کر میرا تعارف کروایا ہے کہ واقعی شرمندگی سی ہو رہی ہے کہ یہ میں ہوں. آپ جیسے اچھے شاعر اور بہرحال وقت کم ہے اس لیے صرف ایک پرانی غزل ہے جو میری پہلی کتاب ندا میں شامل تھی، اس کے 4 اشعار مجھے یاد آئے ہیں تو وہ میں لکھتی ہوں کیونکہ وہ اسی پاکستان اور وہ موضوع اس کے اندر جھلکتا ہے. تو مطلب عرض کیا ہے کہ جنوں کا اس کو سوال لکھوں، جنوں کا اس کو سوال لکھوں، خرد کا اس کو جواب لکھوں. جنوں کا اس کو سوال لکھوں، خرد کا اس کو جواب لکھوں، میں زندگی کو سراب لکھوں کہ زندگی کو میں خواب لکھوں. جنوں کا اس کو سوال لکھوں، خرد کا اس کو جواب لکھوں، میں زندگی کو سراب لکھوں کہ زندگی کو میں خواب لکھوں. اور میں سوئے منزل چلی ہوں لوگو، میں سوئے منزل چلی ہوں لوگو، ذرا میرا تم جنوں تو دیکھو. میں سوئے منزل چلی ہوں لوگو، ذرا میرا تم جنوں تو دیکھو. رہے طلب میں جو زخم پائے، میں ان کو اکثر گلاب لکھوں. میں سوئے منزل چلی ہوں لوگو، ذرا میرا تم جنوں تو دیکھو. رہے طلب میں جو زخم پائے، میں ان کو اکثر گلاب لکھوں. اور یہ پاکستان کے حوالے سے کہ نہیں تھی بازی بس آگ و خون کی، نہیں تھی بازی بس آگ و خون کی، حقیقتیں تھیں صداقتیں تھیں. نہیں تھی بازی بس آگ و خون کی، حقیقتیں تھیں صداقتیں تھیں، جو تم فراموش کر رہے ہو. لہو میں ڈوبا وہ باب لکھوں. نہیں تھی بازی بس آگ و خون کی، حقیقتیں تھیں صداقتیں تھیں. نہیں تھی بازی بس آگ و خون کی، حقیقتیں تھیں صداقتیں تھیں، جو تم فراموش کر رہے ہو. لہو میں ڈوبا وہ باب لکھوں. اور آخری شعر ہے اس غزل کا کہ یہ تلخ نشتر میرے سخن کو، یہ تلخ نشتر میرے سخن کو غم جہاں نے دیے ہیں سیمی. یہ تلخ نشتر میرے سخن کو غم جہاں نے دیے ہیں سیمی. ملے جو فرصت جہاں کے غم سے، میں پیار بھی بے حساب لکھوں. ملے جو فرصت جہاں کے غم سے، میں پیار بھی بے حساب لکھوں. اور جنوں کا اس کو سوال لکھوں، خرد کا اس کو جواب لکھوں. کل بہت ہی محبت کے ساتھ مجھے قمر آپا نے فون کر کے اصرار کیا تھا کہ میں کچھ نہ کچھ کہوں، کچھ پڑھوں قائد اعظم کے بارے میں. تو اس وجہ سے 2-4 سطریں میں نے لکھی ہیں جو خیالات ہیں. قائد اعظم اور پاکستان اور علامہ اقبال، یہ نام سب ایک ساتھ ہی آتے ہیں ایک مثلث کی طرح سے. تو اگر ہم قائد اعظم کا ذکر کرتے ہیں تو ایز اے پاکستانی، پاکستان میں ہم نے کیا کیا، انہی خیالات کو میں نے لکھنے کی کوشش کی ہے، جس کا کچھ ذکر قمر آپا نے بھی اپنے چھوٹے سے مقالے میں کیا ہے. تو میرے اس مضمون کا عنوان ہے ہم، قائد اور پاکستان. نظم اس کے بعد ہے. ہم سب اپنے آپ کو ایک محب وطن پاکستانی کہتے ہیں. ہم ہر سال یوم پاکستان، یوم اقبال، یوم قائد بڑی ہی اہتمام اور دھوم دھام سے مناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا. اور پھر اس کے بعد باقی سارے سال اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہمارے قائدین نے، ہمارے اسلاف نے اتنی قربانیاں دے کر اس ملک کو کس مقصد کے لیے بنایا تھا. سوچئے،
سوچئے کیا ہم آپ اپنے روزمرہ کے معاملات میں اپنے مفادات سے بڑھ کر اپنے ملک کے مفادات کے بارے میں سوچتے ہیں؟ ہم میں سے بہت سارے ان خوش نصیبوں میں سے ہیں شاید جنہوں نے آنکھ ہی اس آزاد فضا میں کھولی ہوگی، لیکن ہم نے وہ مصیبتیں، وہ صعوبتیں دیکھی ہی نہیں جن کے بعد یہ قیمتی تحفہ پاکستان ہم نے حاصل کیا ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ اگر گیہوں کے ساتھ پسینہ شامل نہ ہو تو اس میں لذت نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کی قدر ہوتی ہے۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جو چیز اسے آسانی سے مل جاتی ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں کر پاتا، اسے اس بات کا ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا کہ اس سے پہلے آنے والوں نے ان چیزوں، ان آسائشوں کو حاصل کرنے کے لیے کتنی جد و جہد کی، کتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ افسوس وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو بنانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگائی تھی، جو اس کو ایک عظیم مملکت بنانا چاہتے تھے، وہ بہت جلد دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جو رہ گئے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نامساعد حالات سے لڑتے لڑتے تھک ہار کر ان کے جذبے بھی ٹھنڈے ہو گئے۔ پھر یہ قوم اجتماعی طور پر یہ بات بھول گئی کہ وہ کیا مقاصد تھے جس کے لیے اس ملک کو بنانے کی ضرورت پیش آئی تھی۔ سب کو اپنے نان و نفقے کی فکر میں یہ بات بالکل بھول گئی کہ کس لیے بنایا گیا تھا یہ ملک۔ پھر آج 72 سال کے بعد آنے والی اس نئی نسل نے یہ ساری باتیں ایک قصہ پارینہ اس کے لیے بن کر رہ گئی ہے، بلکہ کچھ مکتبہ فکر تو اس کو ایک غلطی تسلیم کرنے لگے ہیں۔ بہرحال ہم سب یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ اس عظیم تحفے کی قدر و قیمت کیا ہے، جبکہ ہم نے ان لوگوں کے کرب کو نہ محسوس کیا ہے اور نہ ہی کر سکتے ہیں، ان کی فکر، ان کی بصیرت کو نہ سمجھ سکے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے۔ تاریخ کے اوراق الٹ کر دیکھیے، ذرا اس دور میں جائیے اور محسوس کیجئے 1916 کے اس بیرسٹر کی فکری بصیرت کو جو لنکن ان سے فارغ التحصیل ہو کر آیا اور پاکستان اور انڈو پاک کی سیاست میں مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کے لیے شامل ہوا۔ 1920 کے اس سیاسی لیڈر کی دور بینی کو جانیے کہ جس نے ہندو مسلم اتحاد، جو پہلے تو ہندو مسلم اتحاد کا قائل تھا، مگر اس دور کے مسلمانوں کی اس ملک میں جو حیثیت تھی اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس نے وہ جان کیا کہ اگر مسلمانوں نے اپنی روایتی شان و شوکت اور جاہ و مرتبے کے ساتھ کو برقرار رکھنا ہے تو اسے اپنی ایک آزاد مملکت کی ضرورت ہے، جہاں وہ اپنا سر اٹھا کر جی سکتا ہے، ورنہ جس ہندوستان پر اس کے آباء و اجداد نے حکومت کی تھی وہاں وہ 100 سال انگریزوں کی غلامی کرنے کے بعد ہندوؤں کا محکوم بن کر زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اسی لیے 1940 میں انہوں نے مسلم لیگ لیڈر کی حیثیت سے لاہور ریزولیوشن کی صورت میں قائد علامہ اقبال کے خواب کو قائد اعظم نے پاکستان کے مطالبے کی صورت میں پیش کیا۔ علامہ اقبال، لیاقت علی اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ مل کر بالآخر وہ اس کارنامے کو سر انجام دینے میں کامیاب ہو گئے۔ یاد کیجئے 3 جون 1947 کا وہ دن جب ریڈیو سے یہ خبر نشر کی جانی تھی اور قائد نے پاکستان کے بن جانے کی خوشخبری کو براڈ کاسٹ کیا تھا۔ ان لوگوں کی خوشی کو محسوس کیجئے جو ریڈیو سے کان لگائے اپنے قائد کے خطاب کے انتظار میں بیٹھے تھے اور جو اس خطاب کو سننے کے بعد جن کے سر سجدہ شکر سے جھک گئے تھے۔ افسوس کہ ہمارے قائد جناب محمد علی جناح بہت دن اس مملکت کی نگہبانی نہ کر سکے، لیکن ان کا یقین ان کی قوم پر تھا۔ وہ اس آزاد مملکت کو ایک باوقار قوم کے حوالے کر کے جا رہے تھے۔ جو ان کا کام تھا انہوں نے کر دیا۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس
ملک کی سالمیت اور بقا کو مستحکم رکھیں، اور اس کے لیے ہمیں اپنے قائد کو اپنے اندر محسوس کرنا ہوگا، ان کی سوچ، ان کی فکری بصیرت کو سمجھنا ہوگا، تبھی ہم خود کو اس ملک کا وفادار، اس کا صحیح حقدار ثابت کر سکتے ہیں، ورنہ ہم صرف اس ملک کو رسوا اور قائد کو شرمندہ ہی کرتے رہیں گے۔ کوئی شاعر نثر کہے اور شعر میں اپنے خیالات کا اظہار نہ کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کچھ انہی جذبوں کو میں نے شعری سخر دیا ہے۔ بیکار بے عمل ہیں کرتے نہیں تدبیر، بیکار بے عمل ہیں کرتے نہیں تدبیر، ہر دم یہی گلہ ہے کہ اچھی نہیں تقدیر، بیکار بے عمل ہیں کرتے نہیں تدبیر، ہر دم یہی گلہ ہے کہ اچھی نہیں تقدیر۔ اقبال تیرا شکریہ دیکھا جو تو نے خواب، اقبال تیرا شکریہ دیکھا جو تو نے خواب، ہم کو مگر نہ مل سکی اس خواب کی تعبیر، ہم کو مگر نہ مل سکی اس خواب کی تعبیر، اور افسوس ایسا کوئی بھی لیڈر نہ مل سکا، افسوس ایسا کوئی بھی لیڈر نہ مل سکا، کرتا خلوص دل سے ملت کی جو تعمیر، کرتا خلوص دل سے ملت کی جو تعمیر، رکھتے ہیں داؤ پر سبھی یکجہتی قوم کی، رکھتے ہیں داؤ پر سبھی یکجہتی قوم کی، طبقوں میں بانٹتے ہیں ہم کو یہ بے ضمیر، طبقوں میں بانٹتے ہیں ہم کو یہ بے ضمیر، ہے لیڈروں سے شکوہ مگر یہ بھی سوچئے، ہے لیڈروں سے شکوہ مگر یہ بھی سوچئے، خود اپنے بھی اوصاف کی ہم نے نہ کی تطہیر، خود اپنے بھی اوصاف کی ہم نے نہ کی تطہیر، ہے ہم کو یہ گماں کہ ادا فرض ہو گیا، ہے ہم کو یہ گماں کہ ادا فرض ہو گیا، ہم نے سجا دی چوک پہ قائد کی جو تصویر، شکریہ، ہم کو ہے یہ گماں کہ ادا فرض ہو گیا، ہم نے سجا دی چوک پہ قائد کی جو تصویر، اور آزاد قوم ہیں ہمیں اس کا یقین تو ہو، آزاد قوم ہیں ہمیں اس کا یقین تو ہو۔ یعنی آج کل ہم جو طبقوں، لسانی جھگڑوں اور ان قسم کی چیزوں میں قید ہو گئے ہیں، اپنے آپ کو تقسیم کر رہے ہیں، اس خیال کو میں نے یہ قلمبند کیا ہے کہ آزاد قوم ہے ہمیں اس کا یقین تو ہو، کٹتی نہیں یقین کے بنا کوئی بھی زنجیر، کٹتی نہیں یقین کے بنا کوئی بھی زنجیر، اور مقطع ہے کہ سیمی جو میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا، سیمی جو میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا، امید ہے اثر تو کرے گی میری تحریر، امید ہے اثر تو کرے گی میری تحریر۔